السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ سکوت بائے مریم مظفر کی ایپیسوڈ نمبر 9 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناشتہ ہو گیا؟ چھوٹی انگلی سے فون پر ٹک ٹک کرتے ارزان نے ہڑبڑاتے ہوئے گردن گھمائی۔ داہنے رخ سے چل کر آتی خرسندہ کی سپاٹ نظریں اسی پر تھی۔ کھانے کی میز پر پاؤں چڑھا کر بیٹھی لڑکی کا ناشتہ خاص خرسندہ کی تاکید پر بنا تھا۔ ایک دودھ کا گلاس، کباب اور سبزیوں کا سینڈوچ۔ سربراہی کرسی سنبھالتے عورت کے سیاہ شال میں دمکتے چہرے پر جا بجا چھریاں تھی۔ چائے بناتے ملازمہ کے بجائے وہ نواز کا معائنہ کرنے لگی۔ گہرا نیلا پاجامہ، شرٹ پر مختلف ڈونٹ، کیک، پیسٹری بنی تھی۔ پوپلے سے چہرے پر برہمی لیے وہ شب خوابی کے لباس میں تیز تیز کھانے کی لقمے نکل رہی تھی۔ چوکنا نگاہیں فون کی بجتی اسکرین کی سمت تھی۔ آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ آخری لقمہ لیتے وہ کرسی کھینچتے اٹھی۔ خرسندہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے نفی کی۔ توانائی ضائع نہ کرے، اسے ناشتے کے بعد ویسے بھی آپ کے بے ہوش ہونے کے امکانات ہیں۔ ارزان نے چھینک کر سعدیہ کو دیکھے۔ پلوں میں منہ چھپاتے وہ کھسیانہ سا مسکرائی اور پھر چائے کے برتن سمیٹتے باورچی خانے کے سمت بڑھ گئی۔ بی بی جان، کم از کم مجھے نوکروں کے سامنے تو بے عزت نہ کیا کریں۔ خفگی سے منہ بناتے وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ شرمندگی ہوتی ہے مجھے۔ شرمندہ ہونے کے بجائے اگر آپ تھوڑی غیرت کر لیں تو مجھے اکیلے میں بھی بے عزت نہ کرنا پڑے۔ ارزان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چائے کی چسکی بھرتے عورت کی انگلیاں نگینوں سے سجی ہوئی تھی۔ غصے سے ہنکار بھرتے وہ اپنے دودھ کا گلاس غٹاغٹ پینے لگی۔ موبائل جلاتے اسکرین کا معائنہ کیا، جب پہلے سے تشنہ تاثرات میں مزید بیزاری آئی کہ نکھیوں سے دیکھتی خرسندہ ارزان کا ہر اتار چڑھاؤ پر رکھ رہی تھی۔ کس کے میسج کا انتظار ہے؟ بظاہر سوال کرتے ارزان جانتی تھی وہ محض سوال نہیں، باقاعدہ تفتیش ہے۔ اس کا اعتماد پل بھر میں ڈگمگا گیا۔ کون سا میسج؟ ارزان نے فون پلٹ دیا۔ وہی جسے آپ اپنے ناشتے کے دوران بات چیت کرتی رہی ہیں۔ کس سے بات کر رہی ہیں؟ حق بجانب ہونے کے باوجود خرسندہ کی شکی نگاہیں کمزور کر دیتی تھی۔ زویف سے بات کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیز ہوا۔ 2 ہفتے پہلے وہ کراچی سے واپس آیا تھا اور آتے ہی ساتھ پھر غائب ہو گیا۔ کل سے میرا کوئی میسج کوئی کال نہیں دیکھ رہا۔ لالا نے بتایا وہ کاٹیج میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے انہیں کہا بھی کہ میری بات کروا دینا، مگر وہ بھی سن کر گول کر گئے۔ ضرورت سے زیادہ لمبی وضاحت دیتے اس نے فون نانی کی جانب بڑھایا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو چیٹ کھول کر دیکھ لیں۔ خرسندہ کی ایک دم تیوری چڑھی، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میں نے آپ کو یہ تمیز سکھائی ہے؟ میرا فرض ہے آپ سے پوچھ گچھ کرنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے آپ پر شک ہے۔ ارزان قدرے نادم ہوئی۔ میں نے آپ کو پالا ہے ارزان، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ جو مرضی کریں۔ افسوس سے گردن چھڑکتے خرسندہ نے پھسلتا دوپٹہ درست کیا۔ سونے اور ہیرے کے کنگن پہنے وہ عورت اب منہ پھیرے تسبیح کرنے لگی۔ ارزان کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ وہ اپنی نانی کی ناراضگی نہیں سہ سکتی تھی۔ آخر کو اس گھر میں انہی کو تو اس کی فکر تھی۔ سعدیہ خرسندہ کا ناشتہ لے کر آئی۔ ابلے چاول میں دودھ، چینی سمیت تلی ہوئی بریڈ، جس کے ایک طرف پیالے میں ملائی تھی، اور کٹے ہوئے پھل۔ اس سے قبل وہ ڈبل روٹی اٹھاتی۔ ارزان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جاؤ، میں کر لوں گی۔ سعدیہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ آج تو بڑھیا گئی۔ ملازمہ کے جاتے ہی ارزان نے گرم ہوئی ڈبل روٹی اٹھائی اور میز پر موجود شہد کی بوتل نزدیک کی۔ سلائس پر شہد لگاتے خرسندہ اپنی تسبیح میں مصروف رہی۔ یہ لے۔ شہد لگی سلائس دونوں ہاتھوں سے نانی کی جانب بڑھائی۔ خرسندہ نے ایک نگاہ ناشتے پر ڈالی اور دوسری اس پر۔ مجھ سے ناراض ہو جائیں مگر کھانے سے مت ہو۔ آپ نے دوا کھائی تو لالا میرا سر کھائیں گے کہ مجبوراً مجھے بھی دوا کھانی پڑے گی۔ میم نے جتنا منہ بناتے اس نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ خرسندہ ابھی بھی تعصب سے ارزان کو دیکھتی رہی۔ میں نوالا توڑ کر آپ کو ہاتھ بھی کھلا دیتی، لیکن قبر میں لیٹے نانا تڑپ جائیں گے۔
اور کچھ ایسے جل کر بولی خرسندہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتی۔ آنکھیں گھماتے اس نے ڈبل ٹوٹی تھامی تو ارزان کی اوپر نیچے ہوتی دھڑکن کو سکون ملا۔ ان کو کیا پرواہ ہوگی، وہ تو جنت میں کسی ہور کے ساتھ ہوں گے، اور وہ ہوریں بھی آپ کی جیسی دکھتی ہوں گی۔ مسکان چھپاتی خرسندہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ نانی کے قف پر ہنستے اس نے ہاتھ اٹھائے، نگاہیں بے اختیار آنگن کے سامنے بنی راہداری تک گئی۔ ہنسی سمٹ گئی اور مسکراہٹ چھپ گئی۔ خرسندہ نے اس کی تقلید میں گردن پھیری۔ جہاں کمرے سے باہر نکلتی ہاجرہ پیچھے دروازے کو تالا لگا رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جو اس نے اپنی خیالی بیٹی کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اس کی چابی بھی صرف اس تک رہتی تھی۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں ارزان کا سکون برباد ہوا، رنگت نچڑ گئی اور آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ تم نے آج ساری رات پھر وہیں گزاری ہے؟ ماں کے پیچھے سے گزرتی ہاجرہ کے قدم ایک دم رکے۔ چار دیواری کے بیچ بنے آنگن میں خرسندہ کی اس سے پشت تھی، جبکہ ارزان کا نیم رخ تھا۔ انسان اپنی جگہ پر ہے تو ہی سجنا ہے بی بی جان۔ اس کا رخ وہ کس کی سمت پھیر گئی تھی، دونوں خواتین خوب جانتی تھی۔ بالکل میرا بھی یہی عقیدہ ہے، تبھی تو پوچھ رہی ہوں کہ تم نے پھر ساری رات وہاں کیوں گزاری ہے؟ لمبے سے گاؤں میں موجود ہاجرہ نے تیش میں آتے اس کی سمت قدم بڑھائے۔ وہ میری گمشدہ اولاد کا کمرہ ہے، مجھے وہاں رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ارزان کا سر ہنوز جھکا تھا۔ یہ تمہاری حاضر ماں کا گھر ہے اور آج سے تمہیں یہاں رہنے سے ہر کوئی روکے گا۔ پلٹ کر لا تعلق انداز میں کہتے اس نے ایک نگاہ ہاجرہ کے کانپتے وجود پر ڈالی۔ آواز ملازمین کو دی، بڑی باجی کا کمرہ خالی کرو، یہ آج سے یہاں نہیں رہے گی۔ ارزان نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ ہاجرہ نے انہیں ڈھیٹ قدموں پر کھڑی رہی۔ ملازمین ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے۔ ایک دوسرے کو مت دیکھو، میں نے تینوں کو کہا ہے، جاؤ جا کر سامان پھینکو۔ خرسندہ کے حکمیہ انداز پر تینوں آنن فانن بھاگے۔ ارزان نے انہیں سیڑھیاں چڑھتے دیکھا، ان کا ایک دم دل بیٹھ گیا۔ خیر ہے، نکال دیں۔ جھک کر آگے ہوتے ہاجرہ نے ایک ہاتھ میز پر دوسرا اماں کی کرسی پر رکھا۔ میں ہماری کمپنی کی چیئر وومن ہوں اور سی ای او کے مقام پر بیٹھا آپ کا نواسا میرا ملازم۔ میں یہاں سے نکلوں گی تو اگلے ہی منٹ وہ بھی کرسی سے ہٹے گا۔ ہونٹ اٹھا کر مسکراتے ہاجرہ جلیل پیچھے ہوئی۔ خرسندہ انہیں ٹھنڈی ٹھار نظروں سے دیکھتی بیٹی کو دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، ہاجرہ ماں کے ہتھیار گرانے پر خوش ہوئی۔ نکال دو، وہ اس جیسی 10 کمپنیاں کھڑی کر لے گا۔ کندھے اچکاتے جنگ کے پرانے کھلاڑی کے نے نومولود مقابل سے نیزے پھیر لیے۔ ہاجرہ نے ہکا بکا ہو کر ماں کا مطمئن وجود دیکھا تھا۔ آپ اس غیر خون کے لیے مجھے دربدر کر رہی ہیں؟ ہاجرہ نے کراہت سے ارزان کی جانب انگلی اٹھائی۔ اپنی سگی اولاد کو جب پالتو سٹھیا جائیں تو انہیں پیار سے سنبھالتے ہیں، نہ سنبھلے تو ڈنڈے کی زور آزمائی کرتے ہیں، اور اگر تب بھی نہ مانے تو انہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ میں بھی تمہیں آزاد کر رہی ہوں۔ ناشتہ ختم کرتے خرسندہ نے کرسی دھکیلی۔ آج بدھ ہے، اگلے جمعے کو ارزان کے سسرال والے تاریخ لینے آئیں گے۔ تم رسمن آنا چاہو تو آ سکتی ہو، نہ بھی آؤ تمہاری خاص ضرورت نہیں۔ کندھا تھپکتے سبز آنکھوں والی افغان مسکرائی۔ ایک دم اوپری منزل سے کسی بھاری شے کے پٹکنے کی آواز آئی۔ ہاجرہ کے کمرے سے میز کرسیاں باہر نکالتے وہ خادمین راہداری میں سجا رہے تھے۔ ارزان نے وحشت کے عالم میں ان کی جارجیت دیکھی۔ ہاجرہ کے اعصاب شل ہوئے۔ وہ خرسندہ مسکراتی رہی، جلدی جلدی کرو لڑکیوں، ہفتے میں ایک مرتبہ برائے نام دفتر جانے میں چیئر وومن صاحبہ کو کہیں دیر نہ ہو جائے۔ چٹکی بجاتے وہ اونچا اونچا بولتی سیڑھیوں کی سمت بڑھی۔ رکھو واپس، سب کچھ واپس رکھو۔ خرسندہ کے قدم رکے۔ دوسری منزل سے جھانکتی لڑکیاں صحن میں کھڑی ارزان دار کی آواز پر تھم گئی۔ میری ماں کہیں نہیں جائے گی۔ ہاتھوں کو بھیچے نیلے لباس والی لڑکی اپنی نانی سے مخاطب تھی۔ خرسندہ نے گردن پھیرتے تعجب سے دیکھا۔ جب مجھے ان کے رویہ سے اختلاف نہیں تو آپ کس حق سے میرے لیے آواز اٹھاتی ہیں؟ آپ ہی نے سکھایا ہے، جب تک کوئی خود قدم نہیں بڑھاتا اسے دھکا دینے والے بھی نہیں ملتے۔ میں قدم نہیں بڑھا رہی تو مجھے دھکا بھی مت دیں، ایسے ہی ٹھیک ہوں، مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں۔ کمر پر پھیلے بالوں کی آبشار میں دکھتا چہرہ غصے اور بے بسی کے عالم میں سرخ ہوا۔ ایک ماں حق تلفی کرنے کے باوجود بھی حق پر تھی، اور بیٹی حقوق معاف کیے بھی مجرم تھی۔ خرسندہ نے ایک نظر
ارزان کا کانپتا وجود دیکھا اور پھر لا تعلق سی کھڑی ہاجرہ کو۔ یہ ہے تمہارا غیر خون جو سگے خون کے آگے ڈھال بنا ہے؟ کاش ہاجرہ میں نے تمہاری تربیت بھی اسی کی جیسی کی ہوتی تو آج یہ تماشا نہ لگتا۔ حقارت سے سر ہلاتے خرسندہ نے بیٹی کو شرم دلانا چاہی۔ ڈٹائی اور ضد کا وہ وجود ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ نہ ارزان کو رشک سے دیکھا نہ ماں کے آگے سر جھکایا، بس ملازمین کو احکام دیتے سامان واپس کمرے میں رکھنے کو کہا۔ سب چلے گئے تو آنگن خالی ہو گیا۔ دھوپ اب اترنے لگی جب ارزان کرسی پر تقریباً ڈھہ گئی۔ ممتا کی ہرس میں اٹھایا قدم اس کی بے بسی کے باعث تھا۔ محبت کی بھوکی لڑکی 23 سالوں سے کٹورا ہاتھ میں لیے ماں کے آگے دو زانو تھی، مگر وہ کٹورا دیکھنا تو دور پاؤں کی ٹھوکر سے ہی اسے گراتے آگے بڑھ جاتی۔ بس میری ہی مشکلات پر زوال نہیں آئے گا۔ وہ بھی ابھی سوچ میں بیٹھی تھی جب فون کی گھنٹی نے سوچ میں خلل ڈالا۔ ارزان نے بے دلی سے اسکرین چلائی۔ جب اداسی کچھ دور ہوئی، سوری کلاس، میں کلاس میں تھی۔ ہاں کہو کیا مسئلہ ہوا؟ اسکرین پر چل ملا تھا پیغام اس کی دوست کا تھا۔ دکھ کی گھڑی میں دوست کا پیغام آ جانا یوں تھا جیسے گھٹن کا کم ہونا۔ کھانے کی میز سے اٹھتے دلان میں جاتے ارزان اب دوست کو نخرہ دکھانے لگی۔ تھوڑا سا چھپائے گی اور پھر ساری کہانی الف تائیے سنائے گی۔ شہر صنوبر میں آج ایک کھلتا دن تھا۔ یہ منظر ایک آڈیٹوریم ہال کا تھا۔ اونچا چبوترا سیاہ اور سرخ رنگ کا تھا، جبکہ پستہ کامت کرسیوں کے علاوہ بھی رش بے شمار تھا۔ بیٹھنا تو دور کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ تھی۔ سفید کوٹ اور یونیفارم میں موجودہ مستقبل کی ڈاکٹر ان کی بھیڑ تھی۔ نصرت شہیر میڈیکل اور ڈینٹل کالج کی جانب سے ایک OTT پوڈ کاسٹ شو تھا، جہاں ملک کی معروف ہستیوں کو بلاتے بات چیت ہوتی، سوالات چھڑتے، بحث رکھی جاتی اور کبھی محض تنازعات پر گفتگو ہوتی۔ پروگرام میں پوچھے جانے والے سوالات سے لے کر موضوعات تک ہر چیز کا انتخاب طلبہ کے ہاتھ میں ہوتا۔ 7-8 طلبہ کے پینل میں ہمیشہ مختلف طلبہ ہوسٹ ہوتے تھے۔ آج باری یعقوب زین کی تھی۔ آج آپ نے سیاست کرنا کیوں چھوڑ دی سر؟ کالج کے لوگوں والے سفید کوٹ تلے سرمئی اسکربز پہنے یعقوب بولا۔ پروگرام کے میزبان کا یہ خصوصی لباس تھا۔ سیاست میں تو آج بھی کرتا ہوں، بس کرسی اور دفتر بدلا ہے۔ خاکی شلوار قمیض کے کف موڑے، ہاتھ میں کافی اٹھائے، حجل پور بھرپور مسکرایا۔ اس کے یوں مسکرانے پر نعروں اور توصیف کا شور بلند ہوا، لیکن اپنے پیشے میں بلندیوں تک آنے کے بعد دستبرداری دے دینا یہ ایک بہت عظیم فیصلہ ہے۔ اونچی قامت اور مضبوط کندھوں والا یعقوب حیران تھا۔ بلندیوں کے آگے زوال تھا اور زوال سے کس کو خوف نہیں آتا؟ تو یعنی اس فیصلے کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ تھی۔ 3 سال قبل جب آپ صوبائی الیکشن جیتنے کے بعد کرسی سے مستعفی ہوئے تھے تو عوام کو دھچکا لگا تھا۔ پہلی مرتبہ ایک امید نہ بندھی تھی اور پھر وہ چھن گئی، تو کیا آپ کو ایک مرتبہ بھی پیچھے ہٹنے کا پچھتاوا نہیں ہوا؟ روشنی کا حالہ میزبان مہمان پر ٹھہرا تھا۔ میرے فیصلے پر دنیا پچھتا سکتی ہے، میں نے ایک بازو کرسی کے پشت پر ڈالے وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے تھا۔ تو کیا HS کے فارما کا CEO بننے پر دنیا پچھتا رہی ہے؟ عوام میں جوش ابھرا، گفتگو میں اب مسالہ بھرنے لگا تھا۔ دنیا کے پچھتاوے دنیا سے پوچھیں۔ بے نیازی سے کندھے اچکائے، کیا یہ حقیقت ہے کہ نصرت شہیر میڈیکل اور ڈینٹل کالج کی طالبہ ماہا گلزار کی موت آپ کی دوا کے باعث ہوئی ہے؟ حجل اس سوال کے لیے تیار تھی۔ آخر کو اسی حملے کے لیے تو وہ آیا تھا۔ ہم نہیں، یوتھ گواہی دے گی۔ کانفرنس ہال کے کمرے میں موجود چہرے الجھے۔ سرمئی لباس والا حجل اسکرین پر نظر آتے افراد سے مخاطب تھا۔ ہاں بھئی، اور نہیں بھی۔ یعقوب کی بھویں سکھڑے۔ نہیں، اس لحاظ سے ماہا گلزار کے دل میں پیدائش سوراخ تھا۔ دل کا دورہ پڑ جانے کے باعث ان کی موت میں کسی بشر کا ہاتھ نہیں۔ وہ ملال سے بولا، اور ہاں، اس لحاظ سے ہماری دوا ایسے مریضوں کے لیے آفاقی نہیں جن کے دلوں میں سوراخ ہوں۔ ایک ہلچل سی مچ گئی، ہر کوئی گردن پھیرے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ یعقوب کے قدموں میں زمین سرکی۔ رد کرنے کے بجائے حجل نے سر تسلیم خم کیا، اور نوجوان نسل کیسے گواہی دے گی؟ مرزا الماس چڑھ کر بولا تھا۔ 2 دن مجھے تھے، اور پھر چرچے آپ کے سامنے ہوں گے۔ وی کے نشان میں انگلی اٹھاتے اس نے اسکرین کے آگے لہرائی۔ تو پھر آپ کا دعویٰ کہ 100% موثر ہے،
غلط ہوا۔ حجل نے زبان تالو سے مارتے انکار کیا۔ ہماری دوا 100% مؤثر ہے۔ فرق محض اتنا ہے کہ جن لوگوں کو پیدائشی دل کے امراض ہیں وہ اسے ڈاکٹر کے نسخے پر استعمال کرے۔ گہما گہمی ابھی بھی قائم تھی۔ حجل پر سکون سا ہاتھ جوڑے ان کی اڑتی رنگت سے دل ہی دل میں لطف اٹھائے تھا، لیکن اسی بات کو مد نظر رکھتے ہم ریجنکس کی لانچ کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر رہے ہیں۔ ہماری ریسرچ ٹیم ایک مرتبہ دوبارہ سر جوڑے اس کمی کا حل نکالنے کے لیے سرگرداں ہے۔ جوانی کی سہولت پر ہر شخص کا حق ہے، اس میں ہم کمزور دل افراد کو خارج نہیں کر سکتے۔ جب نتائج آئیں گے تو ہی دوا دکانوں میں آئے گی، نہیں تو ہمارے حریف جیتے اور ہم ہارے۔ حتمی انداز میں کہتے وہ نشست سے کھڑا ہوا۔ لوگوں کے سوالات دھڑا دھڑ بلند ہوئے۔ ان کو نئے موضوعات میں الجھاتے حجل سامیان ان کا وقت خرید گیا تھا۔ اب دنوں تک ہر طرف اسی کی بات ہوگی۔ یہ پروگرام نہ لائیو آتا تھا نہ ٹی وی پر، نہ جانے گلزار خان کی حقیقت کتنے عرصے میں چھپے پہنچے گی۔ کچھ دیر بعد تمہیں زیرک صنعت کار وہاں سے نکلتا ملے گا۔ دونوں جانب سیاہ لباس میں اکھڑ مزاج محافظ کے بیچ وہ اخضری لینس لگائے لوگوں کو اجلت میں آٹوگراف دینے آگے بڑھتا گیا۔ وہ اپنے قدر دانوں کی عزت کرتا تھا۔ فاصلے سے دیکھتے مرشان شہیر خاموش تھی۔ پارکنگ لاٹ میں کھڑی اس کی سیاہ لینڈ کروز کے باہر مہمان اور اس کا ڈرائیور موجود تھا۔ دور سے چل کر آتے شخص کو خاموشی سے دیکھتے اس کا ذہن پل کا قصہ دہرانے لگا تھا۔ حجل کی پیشکش اور طلبہ کے دباؤ پر ہی اس کے کالج کے پروگرام میں حجل موجود تھا۔ اس کا کام بھی ہو جاتا اور دوسری پارٹی بھی خوش ہو جاتی۔ حجل درمیانی صوفے پر تھا، جبکہ زویب مرجان اس کے ارد گرد موجود ایک نشتید صوفے پر پستہ قامت میز پر اب لوازمات سجے تھے، جنہیں چھونے کا تردد کسی نے نہ کیا تھا۔ میڈیا بے انتہا اچھل رہا تھا۔ ہسپتال کی لابی میں ہر وقت کوئی ایک نمائندہ رپورٹنگ کرتا رہتا ہے۔ میری ساکھ خراب ہو رہی ہے، میرے مریض بھاگ رہے ہیں۔ یہ شکوہ ذہنی امراض کی طبیب ڈاکٹر مرجان شہیر کا تھا۔ ماہ گلزار کی موت نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ لوگ مختلف گروہوں میں بٹے اپنی اپنی آرا دے رہے تھے۔ کوئی ریجنکس کی غلطی مقرر کر رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا نصرت شہیر والوں کی لاپرواہی سے ایک معصوم کی جان گئی ہے، اور چند تو ایسے دانشور ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ایچ ایس کے فارما اور نصرت شہیر گروپ آف ہیلتھ کیئر نے کوئی گھناؤنا راز چھپانے کے لیے اس طلبہ کو مارا ہے۔ ان کی معلومات میں اضافہ کرتے زویب نین ہنسا۔ ایک چونٹی کو مسلنا ہوتا تو ہم بھرے مجمع میں تفریح کیوں لگاتے؟ ہنستے ہوئے اس نے گردن پر ہاتھ پھیرا۔ ان دونوں کے جمع کردہ حقائق پر خاموش حجل تیرا نیم میں قید سلطان کو دیکھتا رہا۔ حرکت کرتا وہ بچھو اب ریت میں اپنی پونچھ مار رہا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے دونوں بیک وقت الجھے تھے۔ حجل، مرجان نے اپنی ہیل سے 2-3 مرتبہ فرش پر دستک دی۔ تم اپنی اولاد کی نظر بعد میں اتار لینا، پہلے یہ اپنا پھیلایا رائتا سمیٹ لو۔ زویب زیر لب مسکرایا۔ لالا پر ایک یہی عورت حکومت کر سکتی تھی اور لالا ایک ہی عورت کے راج سے مطمئن رہتے تھے۔ یہ مسئلہ اہم نہیں کوڑ، اس مسئلے تک لانے والا ہم اہم ہے۔ سیدھا ہوتے دونوں کو دیکھا، الجھے ہوئے ساتھی اس کی وضاحت کے لیے یہ طالب ہوئے۔ ربیع زجاج، سمندر کی بڑی مچھلی اور ہمارا حریف۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ دوا اس نے ہی بدلی ہے؟ مرجان کے سوال پر اس نے گہرا سانس بھرا اور پھر پیچھے ہوتے زویب کو اشارہ کیا۔ یقیناً وہ آگاہی میں طبیب صاحبہ سے آگے تھا۔ نور حیات لالا کا آئیڈیا تھا، لیکن اس میں بننے والی دوا ریجنکس کا سربراہی سائنسدان ربیع زجاج تھا۔ سب صحیح جا رہا تھا جب اسے ہمارے حریف کمپنی کی جانب سے آفر ہوئی۔ وہ ریجنکس کا نسخہ چاہتے تھے اور کانٹریکٹ کے مطابق اگر ربیع زجاج نے خفیہ معلومات کمپنی کے باہر کی تو کئی سالوں کی جیل سمیت اس کا DML دوا بنانے کا لائسنس بھی ضبط ہو سکتا ہے۔ انگلیاں باہم ملائے وہ مرجان کو ہر تفصیل سے آگاہ کرتا رہا۔ وہ سابقہ 3 ماہ سے ہمیں یوں ہی ستا رہا تھا، اور اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اگر سے پیسے نہ دیے گئے تو وہ یہ نسخہ ان کو بیچ کر فرار ہو جائے گا۔ اسے ہم سے شکوے بہت تھے، اور جب وہ شکوے بدگمانی میں بدلے تو اس نے شدید قدم اٹھایا۔ مرجان یکسوئی سے سنتی رہی، کیونکہ ریجنکس ایک ہائی پروفائل تجربہ ہے۔ ہم نے محدود مقدار میں دوا بنوائی تھی، پائلٹ بیچ، تاکہ
جیسے ہی لانچ ہو ہم کچھ دوا مارٹ میں پہنچا کر اس کی سیل ویلیو دیکھ سکیں، مگر تمام جانچ پڑتال کے بعد معلوم ہوا کہ اس بیج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ روبیز زجاج نے پلانٹ میں بنتی دوا کی کیمیائی مقدار تبدیل کر دی، جس کے باعث وہ کار آمد نہیں خطرناک ثابت ہوئی۔ بات کے اختتام پر زویب نے کن اکھیوں سے حجل کو دیکھا جسے پوچھ رہا ہو میں نے درست کہا نا؟ تو اگر ثبوت مکمل ہے روبیز زجاج پر کیس کر دو۔ مرجان کا حل آسان تھا مگر ابھی معلومات باقی تھی۔ کیس کر دیا تو ہمارے کروڑوں ڈوبیں گے لیڈی ریڈ۔ مرجان نے حجل سے زویب کو دیکھا۔ وہ اس دشواری سے انجان تھی، صرف روبیز جانتا تھا کہ ریجنکس کا نسخہ کہاں ہے۔ ہم نے ڈیٹا میں اس لیے محفوظ نہیں کروایا کیونکہ چوری ہو جانے کا خطرہ تھا۔ جو نسخہ کی کاپی میرے پاس تھی اور وہ روبیز زجاج نے جعلی دی ہے۔ He set up a rat trap and we led over sleeves in it۔ دستک کی آواز اسے ہال میں لائی۔ ہڑبڑاتے مرچان نے شیشے سے کوہنی ہٹائی۔ دوسری جانب کھڑی حجل نے اسے شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ دیا، سیاہ چشموں سے ڈھکی۔ مرجان کی آنکھیں اسے مخفی تھی۔ میرا انتظار کر رہی تھی تو کہہ دیتی سارے کام چھوڑ آتا۔ دونوں کوہنیاں شیشے پر ٹکائے وہ جھکتے محفوظ سا بولا، اگر خوش فہمی کا کوئی سمندر ہے تو تم اس میں ڈوب مرو۔ اس سے قبل مرچان شیشہ اوپر چڑھاتی حجل نے ہاتھ کی مدد سے بیچ میں روک دیا تھا۔ فارغ ہو تو لنچ ساتھ کریں؟ تمہارے اسٹوڈنٹ اتنے بے مروت ہیں، جھوٹے منہ بھی کھانا نہیں پوچھا۔ چند ثانیے سوچنے کے بعد مرجان ساتھ رکھا بیگ اٹھاتے گاڑی سے اتری۔ غفور حمان، تم لوگ چلے جاؤ۔ سفید کرتے پر بھاری دوپٹہ لیے وہ حکم دیتی نکل گئی تھی۔ پاؤں میں پہنی اونچی سرخ جوتی اس کے مکمل سفید سراپے میں واضح تھی۔ گھر کا کام کیسا جا رہا ہے؟ کب تک شفٹ ہونے کا ارادہ ہے؟ اس کی سفید جیپ میں بیٹھے حجل نے لٹکتا شیشہ درست کیا۔ آخری مراحل ہیں، اکا دکا جگہوں کی فرنشنگ ہے اور پھر کچھ دن بعد شفٹ ہو جاؤں گی۔ نشست سے ٹیک لگاتے وہ ازلی انداز میں باہر دیکھنے لگی۔ 1.5 سال قبل سے وہ اپنی ذاتی گھر بنا رہی تھی۔ 2 سال بعد بلاخر اس کے پاس ایک گھر تھا، اپنی محنت کا اپنا گھر۔ گاڑی سڑک پر رواں ہوئی تو پیچھے آتے ڈالے میں حجل کے گارڈ اور ڈرائیور تھا، جبکہ ان سے آگے مرچان کا ذاتی محافظ اور ڈرائیور۔ سڑک پر ایک روپ سے چلتے ان کی سفید کار 2 سیاہ دیواروں کے درمیان تھی۔ میرے کاٹیج کے قریب لیتی ہم دونوں پڑوسی بھی ہو جاتے۔ اس نے افسوس کیا، دوست ہو کر برداشت کر رہی ہوں، یہ بھی میرا احسان جانو۔ اس کے بے لچک رویے پر حجل سر چٹکتے ہنسا۔ مرجان مسکرا بھی نہ سکی، ذہن کے پچھلے حصے میں زرق جلال اور اس کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ حجل کو بتانے کی نیت سے آئی تھی۔ لنچ کر کے گھر چلی گئی مگر وہ کشمکش دل میں ہی رہ گئی۔ نظام شمسی کا زوال آئے نہ آئے، ماہیل زجاج کا برا وقت کبھی نہیں جائے گا۔ کل سے سارا کے جملے اس کے ذہن میں کسی بھاری بوجھ کی مانند بسیرا کیے تھے۔ وہ گردن جھٹکتا، آنکھیں چپکتا، نیند کی آغوش میں جاتا، یہ خیال کہ وہ اپنی منچاہی عورت کو پا سکتا تھا۔ بس ایک ہاں کی دیر تھی، یہ خیال اس کا سکون برباد کر چکا تھا۔ کاش بریرہ نے وہاں شادی نہ کی ہوتی، یا کاش بریرہ کی شادی ناکام نہ ہوتی۔ صبح سے اس گیم خانے میں موجود وہ کبھی سنو کر کے میز پر قسمت آزماتا، کبھی آئس ہاکی کی ڈیسک آگے پیچھے کرتا، اور پھر جب اس کے جسم میں توانائی ختم ہو گئی تو پلٹ کر اپنے پسندیدہ مشغلے کی جانب آ گیا۔ اسکرین پر وہی کل والی گیم روشن تھی، وہی عجیب و غریب سی شکلیں، رنگین وجود جو کھلے جنگلے میں ایک دوسرے کو مار کر جیت کا جھنڈا گاڑتے۔ ماہیل کی چھوٹی آنکھیں مکمل بیدار تھیں۔ تیزی سے انگلیاں چلاتے وہ اس وقت ایک شیر نما وجود پر بنا رکے وار کر رہا تھا۔ دھیان بھٹک بھٹک کر بچپن کے دریچوں پر دستک دے رہا تھا۔ اسے آغا مینا کیوں پسند آئی؟ وہ جانتا تھا یہ محض پسندیدگی ہے، حتیٰ کہ اتنا پسند اسے کبھی کوئی نہیں آیا۔ ایک دم بجتی ہارن کی آواز پر ماہیل ہال میں آیا۔ ہڑبڑا کر اسکرین دیکھی جہاں اس کا کردار مردہ موجود تھا۔ وہ اس کو مارنے والی صورت خاموش کھڑی مسلسل ہل رہی تھی۔ ماہیل کی نگاہ بے اختیار آئی ڈی پر گئی۔ دماغ پھک سے اڑا اور جبڑے سختی سے پیوست ہو گئے۔ اگر لڑا نہیں جاتا تو کھیلتے کیوں اے ایم زی؟ کھیل کی
चैट में आते मैसेज ने सीधा माहिल की गैरत पर वार किया। खेलना जानता हूँ, बस खुद की नकल करने वाले को चंद पल की खुशी देता हूँ। AM2C माहिल जब्त करते मुस्कुराया। वो हारता नहीं था, ये इसकी खासियत थी, मगर सिर्फ एक शख्स के साथ इसका मुकाबला सख्त हो जाता। AM2Z माहिल की ही आईडी का नाम चुराकर खेलता वो शख्स हमेशा कड़ा मुकाबला देता था। खेल में माहिल डायमंड के रैंक पर था। खेल के असूल के मुताबिक यहाँ कम ही कोई पहुंच पाता था। वो किसी गुरोह में कम कम ही के रहकर खेलता था। आज़ाद आता, अकेले जीतता, और कभी किसी टीम में मिल जाता तो इनकी ईद हो जाती। AM2Z इसकी नकल उतार करता था। जिसके साथ माहिल खेलता इसी के साथ खेलता। जिन कुछ लोगों के साथ माहिल की सलाम दुआ थी, इनसे दोस्ती करता, और मसला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। वो मैच के दौरान किरदार भी वही लेता जिनसे माहिल खेला करता। वो बोलने और लड़ने का अंदाज भी एकदम माहिल वाला रखता। वो तंग था, आजिज था, और सबसे बढ़कर वो इससे बेजार था। तुम अगर इतने ही बेहतरीन खिलाड़ी होते तो मेरी नकल न करते। तुमने नकल करने को कुछ है? माहिल ने जुबान पर आती बेख्तियार गाली रोकी। गहरी सांस भरते इसने आगे से जवाब लिखा, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरे दोस्त चुरा सकते हो, मगर मेरी महारत नहीं। जो था वो चुरा लिया, जो है नहीं वो क्या चुराऊं? अब के माहिल ने गाली बक दी। बंद मुट्ठी मेज पर मारी तो कीबोर्ड और माउस कदरे हवा में उछले। साथ से गुजरते लड़के बेख्तियार घबराए, खेल वगैरह छोड़कर नौकरी शुरू करो, वरना कल को बीवी बच्चे भी ऐसे ही जलील करेंगे। माहिल ने जवाब देने के लिए लब खोले जब मुकाबल आईडी गायब हो गई। इसने मुठियां भींच ली, क्योंकि ये मामूल था। इसका रकीब दिनों तक गायब रहता, फिर अचानक से आकर खेलता, और बीच बातचीत में अकाउंट गायब हो जाता। चेहरे पर हाथ फेरते माहिल ने माथे पर आते बाल दबोचे। सारी दुनिया ही इसकी बर्दाश्त आजमाने पर हद जुती थी। काफी देर बाद जब क्लब का दरवाजा खुला तो माहिल का मुरझाया वजूद शहर की ढलती शाम में सुनहरी हुआ। मुंह मुंह में बड़बड़ाते वो अपनी बाइक पर बैठा, चलाने के लिए चाबी घुमाई, मगर इसकी शो में किस्मत बाइक बंद रही। एक दो मसीद का काविशों के बाद नजर पड़ी तो थक कर गर्दन पीछे गिरा दी। बाइक में पेट्रोल ही नहीं था, जबकि इसे अच्छे से याद था बरीरा से पैसे उधार मांग कर इसने सुबह ही टैंकी भरवाई थी। माहिल ने अब पैदल ही इसको चलाते पेट्रोल पंप तक ले जाने का इरादा किया था। उतरकर पलटा जब एक लख्त डगमगाए। अगर हैंडल का सहारा न होता तो वो बाइक समेत जमीन बोस होता। कैसे हो? सड़क की दूसरी जानिब रुकी सफेद स्विग के करीब खड़े रुबैद सजाज ने इसे हाथ मिलाया। सफेद धारीदार बटन शर्ट समेत स्याह स्लीक पहने इसके भाई की शर्ट पर कुछ शिकने थी, जबकि कफ मुड़े होने के बायस मजबूत बाजू नुमाया थे। माहिल इसके चौड़े सिराफे पर एक मर्तबा मजीद ठटका। मैं इस तरफ आऊं या तुम इस तरफ आओगे? सड़क इतनी चौड़ी ना थी कि इन तक एक दूसरे की आवाज न जाती। माहिल बड़े भाई को देखे अब तक झुंझलाया हुआ था। पक्का कोई नया लेक्चर देने आए हैं? मेरे साथ बाइक भी है। पेट्रोल से खाली बाइक को सर पर उठाकर ले जाओगे? माहिल कुछ खजल हुआ। आओ, मैं घर ही जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। सड़क पर मौजूद कुछ लोगों की अब मुकम्मल तवज्जो इन दोनों की तरफ थी। वहां के दुकानदार माहिल से तवक्कुफ थे, मगर माहिल इस दरिया दिल भरी जेब वाले भाई से पहली मर्तबा मुतारिफ थे। इनकी नजरों में हैसियत के फर्क पर वाज़ेह तस्दीक थी। इन्हीं मज़ाहिया नजरों से बचता वो दौड़ कर आया था, और अब दोनों जजाज सफेद गाड़ी में बैठते चलने के लिए तैयार हुए। इसकी बाइक कोई दोस्त घर छोड़ जाएगा। सुर्ख रंगी सीट और स्याह बातिन वाली सवारी में बत्ती जल रही थी। माहिल आखिरी मर्तबा इस गाड़ी में कब बैठा था? शायद 3 माह कबल, जब वो पेशावर बहन के ससुराल गए थे। जब इसने कभी अपने न होने वाले ससुराल को देखा था। इसने थककर पेशानी शीशे से टिका दी। ये आजकल सोच की हर कड़ी एक ही शख्स से क्यों जा मिलती है? एक छोटे से क्रश को तुमने सर पर सवार कर लिया है माहिल। क्रश? माहिल जहां था वहीं थम गया। मुकाबल बैठे शख्स के सवाल पर इसका दिल डूबा। क्या वो ऊंचा बड़बड़ा गया है? तुम किसी को पसंद करते हो? सड़क पर मौजूद नजरें एक लम्हे के लिए माहिल तक आई। नहीं, वो जितनी कोशिश करता, जिसको भूंडे अंदाज में इसने झूठ बोला था,
اگر کسی نے پہلے شکست شک نہ بھی کرنا ہو تب بھی ضرور کرتا. کرتے ہو تو ماننے میں کیسی یار. میں بھی تو سارا کو پسند کرتا ہوں. ضروری ہے جس کو پسند کرتے ہو اس سے شادی بھی کر لو. اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں والا مرد مستجب ہوا. ربیت کا چہرہ پڑھتے اسے ایک دم اور بے وقوفی کا بھی احساس ہوا. لیکن میں نے تو شادی کا تذکرہ ہی نہیں کیا. اب کہ ماہیل چاہ کر بھی شرمندگی نہ چھپا پایا. چہرہ پھیرتے اس نے بے اختیار دانتوں میں مٹھی دیتے آنکھ موند لی. شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ اس کے تاثرات دیکھتے ربیت مسکرایا. داڑھی سے پاک چہرے پر وہ مسکراہٹ بڑی فطری تھی. کس سے؟ ماہیل کی آنکھیں الجھن سے پھیلی. جس کو پسند کرتے ہو؟ ربیت نے کندھے اچکائے. میں کسی کو پسند نہیں کرتا. منہ بسور کر جھوٹ کہا. اب کہ ربیت نے ہنسی جان بوجھ کر نہ چھپائی. ٹھیک ہے پھر اس مینا نامی لڑکی سے شادی کر لو. ماہیل کے گال چھن کر گلابی ہوئے. خف چھپانے کے لیے اس نے چہرہ پھیر لیا. رواں سواری کے دونوں شیشے بند تھے. صاف شفاف آسمان ایک دم ہی سیاہ گھاٹیوں سے بھر گیا. میں اس وقت شادی نہیں کر سکتا. بہت دھیرے اس نے مدعا پیش کیا. کر نہیں سکتے یا کرنا نہیں چاہتے؟ وہ باتوں کے فن میں اتنا ماہر تھا. ماہیل زجاج پر یہ حقیقت آج آشکار ہوئی. اس کا بھائی تو سیدھا دو ٹوک بات کرنے والا شخص تھا. بس فیصلہ سنایا پھر اگلے کی تردید کے بنا مسلط کر دیا. یہ سوال جواب کا سافٹ ویئر بھائی کے سسٹم میں کب فیڈ ہوا؟ میں کچھ کماتا نہیں ہوں. مجھے کون رشتہ دے گا؟ عادتاً دانتوں سے ناخن کے گرد جلد کتری. دے تو رہی ہے جنت بھی. یہ شادی نہیں منصوبہ بندی ہے. کس کی زندگی بچانے کی اور کس کی اجڑی زندگی کا بدلہ لینے کے لیے لڑکی میرے ساتھ باندھ دو. ایک ایسا شخص جس کی اپنی نحوست اس کی جوانی کو کھا رہی ہے. ماہیل کا لہجہ جاڑے کی سردی کی زیادہ تلخ تھا. کھڑکی پر پھسلتے قطروں کو دیکھتے اس نے تمسخر سے گردن پھیری. منصوبہ بندی پائیدار مہروں پر ہوتی ہے. تم میں کوئی ہنر دیکھ کر ایک ماں تمہیں اپنی بیٹی کے لیے چن رہی ہے. لال بتی پر ٹہری گاڑی میں ربیت کا تسلی بخش جملہ گونجا. زخمی انگلیوں والے ماہیل نے بے اختیار بھائی کی مسکراتی آنکھیں دیکھی. وہ آنکھیں آخری بار اسے دیکھ کر کب ایسے مسکرائی تھی. وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے تبھی اتنا مہربان ہو رہا ہے. اس خوش فہمی میں مت آؤ. اس کی تلخ سوچ ہر خیال پر حاوی ہوئی. مجھ سے قبل وہ منہ سے کف اگلتا. گاڑی چل پڑی. وہ مجھ پر بھروسہ کر رہی ہے اور میں صاف کہہ رہا ہوں کہ فی الحال میں ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں. تو مت اٹھاؤ نا ذمہ داری. ماہیل نے ناگواری سے آنکھیں چھوٹی کی. ذمہ داری تب ہوگی جب وہ رخصت ہو کر آئے گی. صرف نکاح کر لو اس سے. گاڑی کو روکتے ربیت نے سیٹ بیلٹ اتاری. آپ سب کتنے خود غرض ہیں. ربیت کے ماتھے پر بل پڑے. آپ کو صرف اپنا بدلہ لینا ہے کیونکہ عباس نے آپ کی منت کے باوجود بھی بریرہ سے تعلق ختم کر دیا. جنت بی کو اپنی نواسی کی شادی عباس سے نہیں کرنی اور انہیں ہمارے خاندان کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں. آپ دونوں اپنے مسائل میں ہم 3 لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. استزائی انداز میں سر ہلایا. میں بریرہ اور جنت بی کی نواسی نام لینے کی اس میں ہمت نہیں تھی. لیتا تو شاید لہجے سے ہی دل کا چور عیاں ہو جاتا. چشمہ پہنے مرد نے اب گہری سانس بھر کر لب ملائے. آغا مینا نے خود شادی کے لیے تمہارا نام دیا ہے. کھڑکی سے ٹکراتی بوندوں میں ٹھہراؤ آیا اور ماہیل زجاج کی سوچ چلتی گاڑی سے جھٹکا کھایا. ہر آواز فانی ہوئی. خود کا وجود ہلکا ہوا. منہ کھولے بے الفاظ ہوئے اس کے ہاتھ سیٹ بیلٹ پر جبکہ نگاہ بھائی پر تھی. اس نے خود کہا ہے اگر اس کی شادی کروانی ہے تو ماہیل بہترین آپشن ہے. اپنی بات پر زور دیتے ربیت دروازہ کھولتے اترا. دروازہ بند ہونے کی آواز پر ماہیل زجاج حال میں آیا. لمبی سانس لیتے اس نے ہاتھوں میں سر تھاما. جو کہ چہرے پر پھیلی حیرت اب الجھن میں بدل چکی تھی. آغا مینا نے خود شادی کے لیے تمہارا نام دیا ہے. اس نے خود کہا ہے اگر اس کی شادی کروانی ہے تو ماہیل بہترین آپشن ہے. ربیت کے الفاظ امر ہو چکے تھے. دل ہی دل میں دہراتا ماہیل مسرور ہوتا رہا. بہتر نہیں بہترین. وہ کسی کا بہترین انتخاب تھا. شاید میں زوال میں رہ کر نہیں مروں گا. میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ فرصت نکال کر مر جاؤ کیونکہ جو تھوڑی بہت فرصت تمہیں ملتی ہے اسی میں تو تم مجھ سے بات کرتی ہو. سرہانے پر رکھے فون کو دیکھ کر بولتی ارزان دار نے شکوہ کیا. دوسری جانب کال پر موجود لڑکی خفیف سا ہنسی. اس کی ہنسی میں تھکن اور آزاری تھی. ناخن تراشتے ارزان کا دل دکھا.
امل، ہماری دوستی کو 2.5 سال ہو چکا ہے اور تم اب بھی مجھے اتنا غیر سمجھتی ہو. کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کر دو. امل جواد نامی اس کی دوستی آن لائن بنی تھی. ارزان کے قلیل سے شناساؤں میں سے وہ ایک بہترین شناسا تھی. معلوم تو ہے تمہیں، وہی ابو کا مسئلہ اور ڈاکٹر کے پھیرے. ہسپتال والوں نے جواب دے دیا ہے. اب ابو کے آرگنز بھی رفتہ رفتہ ختم ہو رہے ہیں. ارزان کو تہ دل سے افسوس تھا. اس کی دوست باہمت تھی جو اپنے واحد رشتہ کو یوں بکھرتا دیکھنے کے باوجود بھی ڈٹی تھی. میں تھک گئی ہوں ارزان. بچپن سے لے کر آج تک کوئی چیز مکمل ملی ہی نہیں. جو ملی ہے 4 دن بعد چھن جاتی. ابو کا خیال رکھ کر میرا اپنا وجود ڈھل رہا ہے. میں پڑھائی کروں یا اپنے مستقبل کی فکر. امل اکتائی ہوئی تھی. کوئی بھی انسان کسی علیل بیماری کے ساتھ رہنے کے بعد اکتا ہی جائے گا. کاش میری زندگی تمہاری جیسی ہوتی. آسائشات ہی آسائشات. ارزان تلخی سے مسکرائے. بیٹھ پر معدے کے بل لیتے وہ اپنے ناخن سنوارنے لگی. اب دوست کو کیا بتائے ان آسائشات کے لیے اسے جان مارنی پڑتی ہے، اور پھر بھی جو ملتا ہے آدھا ادھورا مختصر دورانیہ کے لیے. تم کہو تو میں حاجی لالا سے بات کروں. ڈاکٹر مرجان ان کی دوست ہیں اور ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ان کے ہسپتال میں مفت علاج ہوتا ہے. کینسر پیشنٹ کے لیے تو وہ لوگ خاص فنڈز بھی جمع کرتے ہیں. وہ دل ہی دل میں عمل کے حامی بھرنے کی دعا کرنے لگی. اس کے لیے مجھے ایبٹ آباد آنا پڑے گا. میں کہاں رحیم یار خان سے وہاں آؤں گی. مقابل کا لہجہ مایوس تھا. مسئلہ ہی نہیں. جب تک تمہارے والد صحت یاب نہیں ہوتے تم میری طرف رہ لینا. وہ جوش سے بولی اور فوراً سیدھے ہوتے بستر کے کھڑے مینار سے پشت جوڑی. میرا شوہر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گا. اس کی دوست شادی شدہ تھی. برطانیہ میں رہتا اس کا شوہر. عمل کا MBA ختم ہوتے اسے ساتھ لے جائے گا. ابو کی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر اس کی ناراضگی سہ لینا. تم جنید کی ناراضگی سہ لیتی ہو. حملہ اچانک تھا. ارزان دار کی زبان کو لقوا لگا. جب جنید اپنی ماں کے ہاتھ پیغام بھجواتا ہے کہ ارزان کو کہیں فلاں فلاں نہ کر دے تو کیا تم وہ کام چھوڑ نہیں دیتی؟ ارزان نے بے اختیار ٹھوک نکلا. قبولیت کی حرص میں اس نے اپنے منگیتر کو کس کس طرح راضی کیا ہے یہ بس وہی جانتی تھی. میں اس کی وجہ سے نہیں، یہ سب صرف بیوی جان کی وجہ سے کرتی ہوں. پاؤں پر لگی نیلی نیل پالش کترتے سنجیدگی سے کہا. میں یہ رشتہ توڑ کر ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتی. میں بھی اپنی شادی شدہ زندگی خراب کر کے ماں کو آخری غم نہیں دینا چاہتی. جواباً ارزان خاموش رہی. اس کی دوست بنا کہے اس کو آئینہ دکھا گئی. چاہے جانے کا جنون تھا، توثیق کی بھوک تھی، تعریف کی ضرورت تھی، ورنہ ارزان دار کی زندگی میں اس کے علاوہ کیا کمی تھی؟ بس میری ہی مشکلات پر زوال نہیں آئے گا. وہ انگوٹھا تقریباً کتر ہی چکی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی. اندر جھانکنے والے نے اس کے خاموش وجود سے ماحول کا جائزہ لے لیا. چوڑے شانوں پر پھیلے ارزان کی زلفوں والا سر جھکا تھا. آگے بڑھتے آمدی نے بستر کی اونچی پائنتی کے کنارے کوہنیاں رکھی. مجھے کال کر کے بلاتی رہو. اب جب میں پیچھے کھڑا ہوں تو سر بھی نہیں اٹھا رہی. مانوس آواز پر ارزان کی آنکھیں پھیلی. اجلت سے پیچھے مڑی اور زویب کا مسکراتا چہرہ دیکھتے وہ بے اختیار پرجوش ہوئی. اور پھر اگلے ہی لمحے حیرت زدہ گھٹنوں کے بل بستر پر کھڑی ہوتے اس نے پائنتی کے پار کھڑے شخص کو بے یقینی سے دیکھا. پرانے طرز کی بنے اس مسند کے چاروں جانب اونچے مینار تھے اور 2 سمت بلند خانے دار پائنتی. وہی چہرہ ہے کہ ایک دن میں بدل نہیں گیا. چہرہ تو وہی ہے لیکن یہ حلیہ کس کا ہے؟ ارزان نے سرتا پیر اپنے بھائی کو دیکھا. رف جینز کے ساتھ ڈینم جیکٹ کا تو زویب کا ہی لباس تھا، مگر وہ گھنی داڑھی مونچھ کہاں تھی؟ وہ لمبی زلفیں جو پونی کی صورت بندھی ہوتی وہ نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے قربانی کے بعد جانور کی کھال اتاری ہو. زویب اس کی مثال پر دم بخود رہ گیا. منہ پر ہاتھ رکھ کر کھلکھلائی. ایک طرف لگے دیوار گیر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے اب کے زویب شک میں پڑ گیا تھا. کیا واقعی برا لگ رہا تھا؟ ارے میرے آئینے میں مت دیکھو، ٹوٹ جائے گا. زویب نے نخوت سے بہن کا ہنستا چہرہ دیکھا. ایسے پنچر ہوئے ٹائروں والی شکل بنا کر دیکھو گے تو میری اپنی آنکھوں میں موتیا اتر آئے گا. اس سے قبل ارزان ان کی شان میں سابقہ لاحقہ لگاتی زویب کے لمبے ڈاک بھرتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا.
ارزان اس کو آوازیں دیتے تعقب میں آئی جبکہ وہ تیز قدم بڑھاتا زینے اترنے لگا۔ اب منہ تو نہ پھلاؤ، پہلے ہی پھٹے ہوئے انڈے والی شکل ہوئی ہے۔ امید کے تحت قدم جو کچھ دیر کے لیے سست کیے تھے آخری وار پر مزید بپھرے۔ دوسری منزل سے جھانکتی وہ ہنس رہی تھی۔ ارسان کی ہنسی در و دیوار سے ٹکراتی سفید میناروں کو اندر رکھی تھی۔ ابھی زویب مرکزی دروازے کے نزدیک ہی پہنچا تھا جب سامنے سے آتی نینا خاور نے اسے روک لیا تھا، زینوں پر کھڑی آنکھیں چشمے میں چھپائے۔ اس کی ماں کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ میرے ساتھ آؤ، بات کرنی ہے۔ حکم سناتے وہ ایک طرف سے نکل گئی تھی۔ اولاد کسی خادم کی طرح سر جھکائے اس کے پیچھے آئی۔ ماں کے کمرے میں داخلے تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی، اور جو ہی نینا کمرے میں داخل ہوئی کندھے پر پھیلی شال پوتلی کی صورت فرش پر ماری۔ زویب صورتحال سمجھ گیا، گہری سانس بھرتے منڈیر مغفل تھی، اور پھر کمرے کی بلند کھڑکی کے آگے پردے گرا دیے۔ کریم رنگی نفیس آرائش والے کمرے میں اپنا تنفس بحال کرتے نینا جدید بستر پر بیٹھی، میز پر رکھے جگ سے پانی نکالتے ماں کے آگے کیا۔ 33 سالہ مرد کا رویہ مطمئن اور مکان کی تھا۔ کہاں تھی تم؟ گلاس اب تک چہرے کے سامنے تھا۔ شہر سے باہر گیا تھا، غیر استعمال شدہ ایکسپائرڈ دوائیاں ختم کروانے۔ ماں کو پانی تھما کر وہ پیچھے رکھی ڈریسنگ کی کرسی پر بیٹھا۔ کس نے کہا تھا؟ حاجرہ نے یا حجل نے؟ زویب کے چہرے پر قدرے خفگی آئی۔ دونوں نے نہیں، یہ میرے پیشے کا حصہ ہے اور میں اپنی سہولت سے کام کرتا ہوں۔ تمہارا پیشہ کیا ہے یہ تو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ حجل کے آگے پیچھے کسی پالتو کی طرح دم ہلاتے تم وہی کرتے ہو جو وہ کہتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے برہنہ بازو والے لمبے سفید چینی لباس میں اس کی جلد لٹک رہی تھی۔ بوٹاکس اور ماہوار فیشل بھی اسے جوان دکھانے میں ناکام تھے۔ آپ نے بچپن سے مجھے یہی سکھایا ہے ماما۔ زویب کا انکشاف اسے الزام کی مانند لگا، بپھرتے ہوئے گلاس میز پر پٹکا۔ کیا سکھایا ہے میں نے تمہیں؟ یہی کہ لالا کامل ہے، اگر مجھے بھی بہترین بننا ہے تو بالکل ان جیسا بننا ہوگا۔ جو وہ کہیں وہ وہی کرنا، اور ہر وقت کسی سائے کی مانند ان کے ساتھ رہنا۔ اس کا جملہ ختم ہوا اور وہی نینا نے پاؤں میں پہنا سینڈل اٹھا کر اسے مارا۔ کندھا مسلتے زویب خاموش رہا۔ بکواس بند کرو، میں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ مجھے تو تمہارے لالا سے ایسی نفرت ہے کہ اپنی اولاد تو کیا مجھے کوئی بھی اس کی چاپلوسی کرتے برداشت نہیں ہوتا۔ نشست سے اٹھتے اس نے جوتا ماں کے سامنے رکھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ حجل جیسا بنو، جیسا وہ سوچتا ہے ویسا سوچا، جو وہ کہتا ہے ویسا کہو۔ بالوں کو دبوچے زویب کا سر چھٹکایا۔ اس کے پیچھے چلنے کے بجائے اسے منظر سے ہی ہٹا دو۔ زویب نے حیران ہوتے چہرہ اٹھایا۔ سرخ میک اپ میں چھپی نینا کی آنکھیں ماں کی طرح ہلکی سبز تھی۔ آپ مجھے قتل پر اکسا رہی ہیں؟ نینا نے مارے ضبط کے لفظ سکیڑے۔ میں قسمت دہرائے جانے سے روک رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ جیسے تعمر میرا اور شاہ زینہ کا مقابلہ رہا ویسا تمہارا اور حجل کا بھی رہے۔ متفکر انداز میں سمجھاتے نینا نے بیٹے کا کندھا تھپتھپایا۔ شاہ زینہ اور اس کی عمر میں محض 1 سال کا فرق تھا۔ حجل اور زویب کا فرق بھی عین مماثل تھا۔ یہ سب ہمارا ہے زویب، یہ مور محل ہمارے باپ کا تھا، اور میں میجر خاور کی سگی اولاد ہوں، تم سگے نواسے۔ یہ زمینیں تمہارے نانا کی ہیں، ان پر پہلا حق ہم سگے رشتوں کا ہے، نہ کہ ان ستیلی افغان بیٹیوں کا۔ بہنوں کے ذکر پر نینا کا حلق کڑوا ہوا۔ وہ ان سے دو سے شدید نفرت کرتی تھی۔ والدین کی محبت میں زیادتی اولاد کو ایک دوجے سے بدزن کر دیتی۔ وہ کمپنی ہماری ہے، وہ جس زمین پر کھڑی ہے وہ ساری تمہارے نانا کی ہے۔ تمہارے نانا پہلے چیئرمین تھے، اس کے بعد اس کرسی پر میرا حق بنتا ہے، جس پر تمہاری ناگن خالہ ڈیرا جمائے ہوئے ہے۔ وہ پیار سے بات کرتے کرتے ایک دم تبدیل ہوتی اور آنکھوں سمیت لفظوں میں زہر اتر آتا۔ آپ چیئر وومن بن کر کیا کریں گی ماما؟ آپ تو ان کاموں کو جانتے بھی نہیں۔ وہ ہنوز ماں کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ کسی نے مجھے کبھی ان کاموں میں شامل جو نہیں کیا، جیسے بچوں میں ایک کو سامان دے کر الگ کر دیتے ہیں کہ اب ہماری کھیل میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس گھر میں میں نے سب نے میرے ساتھ بھی یہی کیا، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ سب نہیں ہونے دوں گی۔ جھکتے اس نے بیٹے کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ تم اپنی مستحق جگہ پر بیٹھو۔ ایچ کے فارما کے اگلے ہی CEO زویب ذوالقرنین۔ نینا نے مسکراتے اس کی پیشانی پر لب رکھے جب اس نے دہل کر ماں کا وجود جھٹکا۔
کھڑے ہوتے وہ دم بخود سا دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے تاثرات میں جھلکتے انکار پر نینا نے بدمسکی سے بیٹے کو گھورا۔ نہیں ماما نہیں، مجھے کوئی CEO نہیں بننا۔ اجل لالا وہاں ہے اور میں وہاں ہوں، میں جہاں ہوں خوش ہوں۔ نینا کے تاثرات میں کڑواہٹ کھلی، ایک زوردار لات بیٹے کے گھٹنے پر مارنی چاہی جب وہ دبک کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ یہ برابری اور حق آپ کو چاہیے، مجھے نہیں۔ میں پردے کے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوں، براہ کرم مجھے وہیں رہنے دیا جائے۔ ہاتھ اٹھا کر تنبیہ کی، بے وقوف ہو تم، اپنے حق سے دستبرداری دینا میری بزدلی ہے۔ مارے جذبات کے چلائی، میرے پیچھے ہٹنے سے میں بھی خوش ہوں اور اگلا بھی۔ مجھے یہ بے وقوفی نہیں دانش مندی لگتی ہے۔ تم میرے بیٹے ہو، تمہیں ماں کی محرومیاں ختم کرنی چاہیے، تمہیں میرے ساتھ مل کر لڑنا چاہیے۔ وہ ہچانی ہو کر چلائی، اگر لڑنے کے لیے کوئی چاہیے ہو تو ایک اور بیٹا پیدا کر لیں، اگر عمر اجازت دے تو۔ غصے کو روکتے وہ 2 ٹوک ہوا۔ نینا تذب بذب کے عالم میں خاموش کھڑی رہی۔ ایک جانب سے ہوتے زویب دروازے کی طرف بڑھا جب ماں نے کندھا دبوچتے اپنی جانب کیا۔ اس کے رد عمل سے قبل بیٹے کے بال دبوچے اور سر کو جھکاتے اس کو پیچھے دھکا دیا۔ زویب بے چین بے یقین ہوا تھا۔ پلٹ کر ماں کو گہری سانسیں بھرتا دیکھتے وہ مایوس ہوا۔ آپ اور میں کبھی ایک ٹیم نہیں تھے ماما، جب تک بابا زندہ تھے، شاید تب تک ہوں، مگر ایک 4 سالہ کتنا ہی اپنے باپ کو یاد رکھ سکتا ہے۔ بال درست کرتے وہ آزاری سے مسکرایا۔ میں نے ساری زندگی آپ سے لڑنا سیکھا ہے، آپ کے ساتھ مل کر میں لڑنا میں نہیں جانتا۔ افسوس سے کہتے دوبارہ آگے بڑھا۔ نینا کے آخری جملے نے اس کے قدم لپیٹ میں لیے۔ کاش تم مردہ پیدا ہوتے۔ تھر تھر کانپتے وہ بمشکل بولی۔ زہیب گنگ سا پشت کیے کھڑا رہا، یا ذوالقرنین کی جگہ تمہیں پھانسی ہو جاتی۔ زہیب نے آنکھیں ملاتے قدم بڑھائے، اور اگر وہ سب نہ ہوتا تو وہ اس روز آگ میں تم بھی مر جاتے۔ کفل ہٹائے اس نے چوکھٹ پار کی۔ وسط میں کھڑی سفید لباس والی عورت تھک کر بستر پر گر گئی۔ مفلوج اعصاب اور بھاری دل کے ساتھ زہیب قدم کہاں کہاں رکھ رہا تھا، کہاں ہٹا رہا تھا، بے خبر تھا۔ ذہن ماں کی خواہشات دہراتا رہا، میری کم ہمتی پر زوال آئے گا۔ آنسو پیتے اس کے قدم جم خانے کے سمت مڑ گئے۔ وہ جب سے گھر آیا تھا اس کی بتیسی کی نمود و نمائش جاری تھی۔ جب سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آغا مینا نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ دل میں مارے خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ بچپن سے ہی خاموش چڑچڑی سی تھی، اور ناہیل اگلے کو زج کر کے شادمان ہونے والا۔ وہ چڑھاتا تھا، وہ چڑ جاتی تھی، اور بریرہ کی طرح رونے کے بجائے وہ پلٹ کر بدلہ لیتی تھی۔ کبھی ماہیل کے فٹ بال کی ہوا نکال دی، کبھی اس کے کانٹرولر کو تیل میں ڈبو دیا، یا پھر کبھی اس کے ہوم ورک کے صفحات گوند سے جوڑ دیے۔ ایک بار تو اس نے ماہیل کو جواباً اینٹ بھی دے ماری تھی۔ شاید وہی کھڑی تھی جب ماہیل مینا سے مخاطب اجتناب برتنے کی ابتدا ہوئی۔ وہ 10 سال کی عمر میں پشاور چھوڑ آیا تھا۔ اس کے بعد ملنا ملانا ہونے کے برابر تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، اور دوستی تو کبھی تھی ہی نہیں۔ تو گلا کس بات کا؟ اسے صرف اتنا یاد ہے جب بہت سال قبل وہ تاج مینا کے ساتھ جنت بی کے گھر گیا تھا۔ وہاں ہونے والی غیر ارادی ملاقات نے بہت سی یادوں سمیت بھولے ہوئے جذبات یاد دلا دیے۔ مطلب دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہے۔ مسکراتے ہوئے ماہیل تولیے سے گیلے بال رگڑنے لگا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں اس وقت نکاح خواہ کے جواب میں قبول ہے کہہ رہا تھا، جب دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ ماہیل ہڑبڑاتا کرسی پر ڈھیر ہوا، خطرناک تیور لیے بریرہ زجاج دہلیز کے پار آئی۔ اتنی سی بات پر تم بک گئے؟ لڑکی نے تم سے کہا شادی کر لو تو تم نے ہاں کر دی؟ چلاتے ہوئے اس کے بس میں نہ تھا بھائی کی گردن اکھاڑتے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا حالی، تم نے آغا مینا سے شادی نہ کرنے کی قسم اٹھائی تھی۔ ماہیل مفاہمت کی خاطر اٹھا اور اسے کندھوں سے تھامنا چاہا، جب اس نے مقابل کے ہاتھ جھٹک دیے۔ سارا بھابھی نے بتا دیا ہے کہ تم نے اپنے منہ سے حامی بھری ہے۔ ہفتے کو تم لوگ حتمی فیصلہ سنانے پشاور جا رہے ہو۔ آدھی آستین کی ڈھیلی سی ٹی شرٹ میں اس کا کمزور بازو کانپ رہے تھے۔ گھنگرالے بالوں کے حالے میں سرمئی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیا کیا ہے اس لڑکی نے، پہلے میرا شوہر چھینا اور اب بھائی بھی قابو کر لیا۔ اداسی سے کہتے وہ کمرے سے نکل گئی۔ ماہیل شش و پنج کے عالم میں وہاں کھڑا رہا۔
جہاں وہ ذرا خوش ہوتا وہیں بریرہ اس کی خوشی اپنے غم کے پلندے تلے دبا دیتی۔ وہ وہ ازال سے ابہام کا لاڈلا کبھی ایک طرف کا انتخاب نہیں کر پایا تھا۔ تم نے اپنی زندگی جینی ہے اور بریرہ نے اپنی۔ وہ فیصلہ کرو جس پر تمہیں مستقبل میں پچھتاوا نہ ہو۔ ربیت کی آواز اس کے حواسوں پر سوار ہوئی، ماہیل جیسے کسی خواب سے جاگا ہو۔ تولیہ وہیں اچھالتے وہ لمبے ڈاک بھرتا بہن کے کمرے تک آیا، کھلے دروازے سے دھکتے منظر پر اس کے قدموں میں تیزی آئی اور آنکھیں پھیلی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بستر پر اٹیچی کیس کھول کر رکھے بریرہ الماری خالی کرتے کپڑے اچھال رہی تھی۔ اس کے انداز میں عجلت تھی اور دانت سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ ماہیل نے اسے اٹیچی سے دور دھکیلا تو اس نے بپھر کر بھائی کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا۔ رات کے 9 بج رہے ہیں، اس وقت گھر چھوڑ کر جاؤ گی؟ ہاں۔ بریرہ نے کلائی چھڑواتے دوپٹے کھول مول کیے۔ لیکن تم فکر مت کرو اور جاؤ اپنے نکاح کی تیاری کرو، اور کوئی تمہاری طرح کم ظرف نہیں ہوتا کہ وعدہ کر کے مکر جائے۔ بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے وہ اب شیلف پر دھرے سامان کی جانب بڑھی۔ ایک لمبے سے آئینے کے ساتھ رکھے دیوار گیر خانوں میں اس کے استعمال کی ہر شے تھی۔ میں صرف نکاح کر رہا ہوں، رخصت تو نہیں کر کے لا رہا۔ ماہیل نے اکتا کر کہا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تو جا کے اس کے نکاح میں شریک ہوں۔ پرفیوم اور میک اپ کا سامان سنبھالتے اس نے بستر پر اچھالا۔ اس کے نہ صحیح لیکن اتنے اہم موقع پر میرے ساتھ تو کھڑی ہو جاؤ۔ تم میرے نکاح پر آئے تھے۔ بریرہ کے ایک دم کہنے پر ماہیل کی ہر دلیل پھیکی ہو گئی۔ آنکھوں میں لہو لیے اس نے سر اٹھا لیا۔ میرا بھی اہم دن تھا اور سب آئے، مگر تم نے ناراضگی دور نہ کی۔ کمرے کے وسط تک آتے وہ بستر کی پائنتی کے قریب کھڑے بھائی کے سامنے ٹھہری۔ اپنے کندھوں تک آتی لڑکی کو دیکھتے اس کے تنے جبڑے کی ایک رگ پھرکی۔ دھیرے سے سر ہلاتے اس کے قدم پیچھے کو اٹھائے۔ تمہاری غلطی نہیں بری، تمہاری فطرت میں خود ترسی ہے۔ بچپن میں تمہیں چوٹ لگتی تھی تو مرہم رکھنے کے بجائے تم چوٹ پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی، اور پھر جو تمہاری داد ترسی نہ کرتا تم اس سے لڑ پڑتی۔ ماہیل کے لہجے میں کراہیت تھی۔ تم آج بھی یہی کر رہی ہو۔ اپنی سابقہ شوہر اور اپنی غلطی ماننے کے بجائے تم ارد گرد کے ہر شخص کو کوس رہی ہو۔ عباس خیبر آغا مینا نہیں، بریرہ زجاج کے ہی قابل تھا۔ حقارت سے کہتا وہ بہن پر ایک نگاہ غلط ڈالتے اس کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ ایک دہلیز دیواروں کے پار ہوئی اور دوسری دہلیز دل کے خانوں کی، اور اب ماہیل زجاج چھوٹی بہن کو اس کے حال میں چھوڑتا ہمیشہ کے لیے تنہا کر گیا۔ لو چلو اب غموں میں ایک نئے کا اضافہ۔ اب بڑے بھائی سے اختلاف سمیٹ کر اس کے توپوں کا رخ چھوٹے بھائی کی سمت بھی ہو چکا تھا۔ ہاجرہ کی لاپتہ ارزان دلدار کے کمرے کا دروازہ آج کھلا تھا اور چوکھٹ پر کھڑی وہ اندر موجود اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر بھی یہاں سے نہ گزرتی تھی۔ شاید یہ جگہ اچھوت تھی یا دیمک سے جو اسے زخمی کر دے گی۔ ہاجرہ نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا اور یہ بات صرف ارزان جانتی تھی۔ وہ کسی کے پاس دھیان دینے کو اتنا وقت کہاں تھا۔ منہ پھیر کر لیٹے وہ کسی گڑیا کی زلفیں سنوار رہی تھی جب ارزان نے دستک دی۔ چہرہ اٹھایا اور اگلے ہی لمحے وہاں ایسی دہشت آئی کہ اس نے بمشکل کھانے کے برتن سنبھالے۔ کھانا کھا لیں، آپ کل سے بھوکی ہیں۔ ہاجرہ نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ ارزان نے جھجک کر قدم اٹھایا جب اگلے ہی پل کراہتے پاؤں پیچھے کیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہارے اپنے ناپاک قدم اندر رکھنے کی؟ ہاتھ میں تھاما برش اس کے ننگے پیر پر مارا۔ پیر سرخ ہونے لگا تو اس نے ماں کو دیکھا۔ آج سے پہلے کبھی تم سے بات کی ہے جو آئندہ کروں گی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حلق کے بل چلاتی ہاجرہ کو آخر میں کھانسی کا دورہ پڑا۔ ارزان دہل کر آگے آئی جب ہاجرہ نے کھانستے ہوئے اس کی جانب چیزیں اچھالی۔ جاؤ، بمشکل بول پائے جب ارزان نے ہاجرہ کے برس زدہ ہاتھ تھام کر انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ کھانا کھا لیں، میں نہیں آپ کی بیٹی لائی ہے۔ ہاجرہ گردن پھینک کر ہنسی۔ کھانسنے کے باعث تھوڑی اور ہونٹ پھوک سے بھری تھی۔ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے جو کسی بھی بات پر اعتبار کر لوں گی؟ میں ہاجرہ جلیل ہوں لڑکی۔ جاؤ میرے کمرے میں اور جا کر دیکھو، وہاں زیورات سے زیادہ اعزازات ہیں، کپڑوں سے زیادہ سندے ہیں، بناؤ سنگھار کے نام پر کتابوں کے پلندے ہیں۔ میں اس ملک کی ذہین فتین عورت ہوں، تو مجھے پاگل مت بناؤ۔ سرمئی بالوں والی عورت کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، کسی دور میں وہ چلتا پھرتا انعام تھی، اب تو محض بوجھ بن چکی تھی۔ جب میری ارزان آئے گی تو مجھے محسوس ہو جائے گا میں بنا چھوئے بھی اس کے لمس سے آشنا ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے، اس کی نشانی دل دے گا۔
हाजरा ने इसका दिल मुट्ठी में मसल कर मार दिया था। माँ के हाथ आजाद करते अरजान ने गहरी सांस भरी। फर्श पर ऊंधा गिरा ब्रश उठाते हाजरा वसी कमरे में बने स्टोर रूम में दाखिल हो गई। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन इंसान समझकर इज्जत तो करती होंगी। वो दिल बर्दाश्त हुई अंदर से गुड़ी घड़ियों के डब्बे उठाकर आती। हाजरा तमस्कर से हंसी। इज्जत और तुम जैसों को की जो किसी की औलाद का हक हड़प कर बैठ गए। तुम जैसे गलीज खून के लिए तो मेरा थूक भी मकरू है। न जाने न न जाने जायज हो कि नाजायज। ये वार था कि आज एक नया जख्म मिला था। जो वो भरम की एक चिंगारी थी, हाजरा ने भी इसे फूंक मारकर भेजा था। टुकुर टुकुर माँ का नीम रुख देखते इसे वहां आज ममता की चाशनी नहीं, किसी भेड़िए की करी सूरत दिखाई थी। कमरे में बेख्तियार गलते मांस की बू फैल गई थी। खुदा करे आपको आपकी बेटी कभी न मिले, वो यहाँ आए और आपकी हालत से बेजार होते दूर भाग जाए। हाजरा ने होंठ नीचे को मोड़े, गर्दन फेरे फासले पर खड़ी लड़की को देखा। खुलते जर्द जोड़े में इसके चेहरे की रंगत फीकी थी। अगले लम्हे दीवारों ने जो मंजर देखा, इसकी शिद्दत पर वो लरस गई। हाजरा ने सामने रखे गुड़िया के डब्बे एक एक करते अरजान की जानिब उछाले थे। कुछ से वो बच गई, मगर कुछ इसको लग गए। आगे आते पक्की उम्र की औरत ने एक भारी गुड़िया उठाई और बिना देखे अजरान के सर पर मारने लगी। चीखने चिल्लाने की इसने खुद का दिफा किया जब हाजरा ने धक्का देते इसे जमीन पर फेंका। अरजान की पुष्ट पीछे रखे भारी शीशे की मेज से टकराई और खाने के बर्तन सरकते इसके वजूद पर आ गिरे थे। मेरी बेटी आए या ना आए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दीवानगी का ऐसा आलम था, वो इसे पीटते पीटते खिलौने तबाह करती गई। अरजान निकलने की कोशिश करती तो वो ऐन घुटने की हड्डी पर खिलौने का सर मारती। शोर की आवाज पर करीब से गुजरती दो मुलाजमा ने झांका। हलक से रूह निकलने को हुई, और अगर वो दोनों आकर अरजान की जान खुलासी न करवाती तो हाजरा के नाम से कातिल का लकब मंसूब हो जाता। फर्श पर ऊंधे होकर खांसते इसका चेहरा जरबों से भरा था, बाल बिखर चुके थे और आंखों के आगे मंजर चकरा रहा था। उस पर हाथ मुरक कर उठते इसकी दीवार से टेक लगाई शोरबा इसकी पीठ पर से फिसल कर लिबास पर दाग छोड़ चुका था। हाँप कर गहरी सांस भरते इसने खाली कमरे का जायजा लिया। दुपट्टा घुटनों में मौजूद था और आस्तीन फट चुकी थी। अरसान ने अपनी सुर्ख हथेलियां देखी। इन्हीं हाथों से इसने माँ के बर्स को छुआ था, और फिर वो कहती थी कि हजल के सिवा सब इसको छूने से कतराते हैं। मेरी मुश्किलात पर जवाल नहीं आएगा। हाथों में चेहरा छुपाते वो फूट फूट कर रो दी और बेजुबान दर्द दीवार से ने इसकी बेबसी पर आंखें फेर ली। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स के नाम से, जाके जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।